بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کر رہے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 285 اور 286۔ آیت نمبر 285 ہم نے سٹارٹ کی تھی اور اس میں ہم نے پڑھا تھا، ایک تو ہم نے ان دونوں آیات کی فضیلت پڑھی تھی کہ یہ ان 3 تحفوں میں سے ہے جو معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے تھے۔ پھر یہ ان 2 نوروں میں سے ایک ہے جس کے لیے ایک خاص دروازہ آسمان میں کھلا تھا اور ایک خاص فرشتہ جو ہے وہ زمین پر اتارا گیا تھا جو پہلے کبھی نہیں اتارا گیا، اور پھر ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 2 نور دیے گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں دیے گئے۔ اور ہم نے پڑھا تھا کہ یہ آیات جو ہیں یہ رات کو جو پڑھ لے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، یعنی اس کو ہر شر سے، ہر ایول سے جو ہے وہ بچا کے رکھتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے آیت نمبر 285 سٹارٹ کی تھی اور اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایمان لایا رسول اس پر جو اس کی طرف اس کے رب کے پاس سے نازل ہوا، اور سب مومن بھی۔ ٹھیک ہے، تو ایمان لائے رسول بھی اور سارے مسلمان بھی۔ اور کس چیز پر ایمان لائے؟ کیا کہا انہوں نے یعنی ان سب نے ایمان لائے کس چیز پر؟ اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور رسولوں پر۔ اور ہم نے بات کی تھی کہ یہ جو 4 چیزیں ہیں یہ ارکان ایمان کا حصہ ہیں، یعنی ایمان کے جو 6 ارکان ہیں ان میں سے یہ 4 ہیں، اور اس کے علاوہ ایمان آخرت کے دن پر اور تقدیر پر ایمان۔ ٹھیک ہے، تو یہ 6 چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا جو ہے وہ ضروری ہے، اور صرف ایمان نہیں، ان پر پکا اور اسٹرانگ بلیف ہونا چاہیے، جو کہ جس میں کوئی بھی شک نہ ہو۔ ٹھیک ہے، جو پورا یقین کے لیول پہ ہو، کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اور اگر اس میں کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان سین سے تعلق رکھتی ہیں، غیب سے تعلق رکھتی ہیں، تو اگر ہمارے اندر کوئی شک ہے کہ پتہ نہیں فرشتے ہوتے ہیں کہ نہیں، وہ نظر تو آتے نہیں ہیں، وہ اوپر سے نیچے ہر روز کیسے آ جاتے ہیں، آسمان سے نیچے کیسے اتر جاتے ہیں، تو یہ سوالات تو ہر کسی کے ذہن میں آتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر اپنے دل میں کوئی شک ڈال لینا کہ پتہ نہیں ایسا ہوتا بھی ہے کہ نہیں، جنت ہوگی بھی کہ نہیں، جہنم ہوگی بھی کہ نہیں، اور وہی نازل ہوئی بھی تھی کہ نہیں، یہ جو چیزیں ہیں ان میں اگر کسی بھی چیز میں شک رہ گیا تو پھر ہمارا جو ایمان ہے وہ انکمپلیٹ ہو جائے گا، یعنی آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ پھر ایمان جو ہے وہ چلا جائے گا۔ ان سب پہ مکمل بلیف ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اور ارکان اسلام جو ہیں وہ الگ ہیں، وہ عمل سے تعلق رکھتے ہیں، اور اگر آپ بیسیکلی دیکھیں تو ہم نے جو حدیث جبریل پڑھی تھی جس میں ان دونوں کے بارے میں جبریل علیہ السلام نے سوال کیا کہ ایمان کیا ہے اور پھر اسلام کیا ہے، تو اس سے ایک مقصد جو تھا وہ یہ بھی تھا کہ دونوں میں فرق سمجھانا۔ ایمان جو ہے بیسیکلی وہ دل میں جو آپ کا بلیف ہے اس کا نام ہے، کہ آپ کو یقین ہے، آپ کا ایک اسٹرانگ بلیف ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، فرشتے ہیں، نبی آئے اور انہوں نے پھر پیغام دیا، ان سب کے بارے میں پکا یقین ہونا یہ ایمان ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اسلام کیا ہے کہ اس پورے یقین کے بعد پھر جو ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس پر عمل بھی کرنا۔ ٹھیک ہے، یعنی پھر اگر میں مسلمان ہوں اور میں یقین رکھتی ہوں اللہ تعالیٰ پہ، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، تو پھر مجھے کیا چاہیے کہ میں یہ سارے کام کروں جو ارکان اسلام میں ہیں، کہ میں شہادت دوں، کلمہ شہادت پڑھوں، اور پھر نماز پڑھوں، زکوٰۃ دوں، روزے رکھوں، حج کروں، یعنی جو سارا پھر میرے سے اس کی جو ڈیمانڈ ہے اس ایمان کی کہ پھر مسلمان ہونے کا میں حق بھی ادا کروں، تو وہ چیز جو ہے وہ اسلام کہلائے گی۔ ٹھیک ہے، مثلا اگر کوئی مسلمان فیملی میں پیدا ہو گیا اور وہ مسلمان ہے اور اسی لیے اس کا یقین بھی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں اللہ پہ بھی اور ان سب چیزوں پر، لیکن پھر وہ ارکان اسلام کو پورا ہی نہیں کرتا، ان میں سے کچھ بھی نہیں کرتا، تو پھر اس کا اسلام جو ہے وہ یعنی وہ مکمل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا صرف دل میں ایمان ہے، کیونکہ وہ بائی برتھ جو ہے وہ مسلم ہے، اس لیے وہ مانتا ہے، لیکن اس نے کوئی بھی تقاضا اس کا پورا نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، تو وہ عمل سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں کہ آپ ایز اے مسلم بیہیو بھی کریں تو وہ ارکان اسلام میں آ جاتی ہیں، لیکن جو آپ کے دل کا بلیف ہے وہ ایمان ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان فیملی میں پیدا ہو گیا ہے، اس لیے وہ حج بھی کر لیا اس نے، وہ نمازیں بھی پڑھ لیتا ہے، وہ روزے بھی رکھ لیتا ہے، وہ کلمہ شہادت بھی کہہ دیتا ہے، لیکن اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، دل میں اس کے شک ہے کہ پتہ نہیں یہ سب کچھ ہوتا بھی ہے کہ نہیں، بس ایسے ہی ہم کرتے جا رہے ہیں، مرنے کے بعد پتہ نہیں کچھ ہوگا بھی یا نہیں، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کا جو ایمان ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ دونوں ہی چیزیں ضروری ہیں، دل کا ایمان بھی ضروری ہے اور ساتھ ہی پھر ایز اے مسلم بیہیو کرنا اور ارکان اسلام کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی چیز آپ مکمل نہیں ہوتی تو پھر ہم مومن اور مسلم نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں آگے۔ رسول ہی کی بات ہوئی تھی کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس کے رسولوں پر،
تو اب ایمان والے اور رسول کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں لا نفرق بین احد من رسلی، کہ نہیں ہم فرق کرتے اس کے رسولوں میں سے کسی ایک میں، ٹھیک ہے، یعنی ہم سب رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، ان میں فرق نہیں کرتے، کیونکہ سب رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ہم کسی ایک نبی کا بھی انکار کرتے ہیں، مثلا اگر کوئی مسلمان کہتا ہے اپنے آپ کو اور کہتا ہے کہ نہیں میں حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتا، باقی سب کو تو مانتا ہوں لیکن حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتا، تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میں باقی سب کو تو مانتا ہوں لیکن حضرت موسیٰ کو نہیں مانتا، وہ نبی نہیں تھے، تو وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ ایک کا انکار سب کا انکار ہو جائے گا اور ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا ایک خاصہ ہے امت مسلمہ کا کہ ہم سب کے سب نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، ورنہ باقی جو قومیں ہیں انہوں نے کسی نہ کسی نبی کا انکار کر دیا۔ جیسے جیوز جو ہیں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانا، ان کو قتل کرنے کی سازش کی، اور اسی طرح جو کرسچنز ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کسی نہ کسی نبی کا انکار کیا، لیکن صرف مسلمان قوم ایسی ہے جو سب کے سب انبیاء کو نبی مانتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سارے نبی ہی ہمارے نبی ہیں اور ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، لیکن جو شریعت ہے، جو ان کی جو عبادت کے طریقے اور باقی سب چیزیں ہیں وہ ہر نبی کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی فالو کرتے ہیں، لیکن ہم سب نبیوں کو مانتے ہیں کہ وہ سچے نبی تھے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہ ہم ان میں کوئی بھی فرق نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، ٹھیک ہے، یعنی سب نبیوں کا جو درجہ ہے، جو رینک ہے، وہ سیم نہیں ہے۔ جیسے کسی بھی چیز میں رینکس ہوتے ہیں، کوئی بڑا ہوتا ہے، کوئی چھوٹا ہوتا ہے، کوئی لیڈر ہوتا ہے، کوئی اس کا فالوور ہوتا ہے، تو اسی طرح انبیاء میں بھی درجے ہیں۔ یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ پارہ 3 کا اگر آپ لوگوں کو نام یاد ہو، تلک الرسل، تو وہ پارہ 3 جو ہے وہ کیسے شروع ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورۃ البقرہ جو ہے وہ پارہ 3 تک چلتی ہے، تو سورۃ البقرہ کی یہ 253 آیت ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ رسول ہیں، فضیلت دی ہے ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر، یعنی سب رسولوں کا جو رینک ہے، جو درجہ ہے، وہ سیم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض چیزوں میں دوسرے نبیوں پر فضیلت دی ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، ورفع بعضهم درجات، اور بلند کر دیے اس نے ان میں سے بعض کے درجات، کچھ کے درجات کو اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے دیں کھلی کھلی نشانیاں، واضح نشانیاں دیں۔ کون کون سی نشانیاں تھیں؟ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، بلائنڈز کو وہ ان کی بینائی واپس لے آتے تھے، اسی طرح یعنی بہت سارے معجزات ایسے تھے۔ انہوں نے بالکل جب چھوٹے سے تھے، وہ ابھی گود میں تھے، تو انہوں نے کلام کیا تھا، لوگوں سے بات کی تھی، تو بہت سارے معجزے تھے جو ان کو دیے گئے تھے، باقی نبیوں کو نہیں دیے گئے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ان کی جبریل علیہ السلام کے ذریعے خاص مدد فرمائی تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کو بعض چیزوں میں دوسروں پر فضیلت دی ہے، اور سب سے زیادہ فضیلت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، کیونکہ جب یہی معراج کا جو واقعہ ہے، اس میں جب مسجد حرم سے یعنی خانہ کعبہ سے جب مسجد اقصیٰ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں پر انہوں نے تمام انبیاء کی امامت کروائی، ان سب کو اپنے پیچھے نماز پڑھائی۔ تو یہ کس بات کا ثبوت ہے؟ کہ وہ تمام نبیوں کے امام ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے زیادہ فضیلت ان کو دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بیچ میں درجے رکھے ہیں، اور ہر چیز میں ہی اللہ تعالیٰ نے درجے رکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں سے 5 جو ہیں وہ اولو العزم پیغمبر کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان سب درجوں کے باوجود ہمارا ایمان کیا ہے؟ کہ ہم ان سب کو مانتے ہیں۔ فرق ہم کس چیز میں نہیں کرتے؟ کہ وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، لیکن ان کے اندر آپس میں درجات ہیں۔ لیکن یہ جو درجات ہیں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس پر فخر کریں کہ ہمارے نبی جو ہیں وہ زیادہ اچھے ہیں اور تمہارے نبی، یہ اس باتوں کے لیے نہیں ہے۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے، کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں یونس بن بلتا سے بہتر ہوں، یعنی کوئی مجھے یہ نہ کہے کہ تم یونس علیہ السلام سے آپ بہتر ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی انہوں نے اس چیز سے منع کیا کہ نبیوں کو آپس میں اس طرح سے کمپیئر نہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آگے اور کیا کہتے ہیں وہ؟ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ ہم رسولوں میں سے کسی میں بھی فرق نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، we listened and we obeyed۔ یہ کون کہتے ہیں؟ یہ
آمن الرسول یعنی جو رسول اور مومنون، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم ایمان لائے. ٹھیک ہے، تو جیسے ہی وہ کوئی بات سنتے ہیں، کوئی حکم سنتے ہیں تو وہ اطاعت کرتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ آیت جو ہے وہ کب نازل ہوئی تھی، کہ جب اس سے پچھلی آیت میں کہا گیا تھا کہ دلوں میں جو خیالات ہیں اس پر بھی جو ہے وہ حساب ہوگا، اس پہ بھی پکڑ ہوگی. تو صحابہ کرام جو ہے وہ ڈر گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو ہم نہیں کر سکتے، ہمارے دلوں کے خیالات پہ ہمارا زور نہیں ہے، ہمارا بس نہیں چلتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا کہ وہ بات نہ کہو جو تم سے پہلے 2 قوموں نے اپنے نبیوں کو کی. کون سی 2 قوموں نے؟ یہود اور نصارہ نے، جیوز اور کرسچنز نے. جب ان کے نبیوں نے انہیں کوئی مشکل بات بتائی، کوئی مشکل حکم دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا. ٹھیک ہے، یہ بھی سورۃ البقرہ کی ہی آیت میں ہے، آیت نمبر 92 ہے، کہ جب ان سے کہا گیا کہ کتاب کو پکڑو اور اس پر عمل کرو، تو انہوں نے آگے سے کیا کہا کہ ہم نے سن لیا ہے لیکن ہم نافرمانی کریں گے. وی لسنڈ اینڈ وی ڈس اوبیڈ، ہم نے یہ کرنا نہیں ہے. تو وہ قومیں کیا کرتی تھیں کہ جب کوئی مشکل کام آتا تھا تو انکار کر دیتی تھیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو بیہیویئر ہے کہ سن لینا اور جان لینا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور پھر بھی نہ کرنا، یہ مسلمانوں کا بیہیویئر نہیں ہے، یہ یہود اور نصارہ کا بیہیویئر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، مثلا نماز کا ہمیں پتہ ہے. ٹھیک ہے، آپ کہتا ہے کسی کو کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے، تم نماز نہیں پڑھتے، اور وہ آگے سے کہتے ہیں ہاں مجھے پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا. اس کا کیا مطلب ہے؟ سمعنا وعصینا، ہم نے سن تو لیا ہے لیکن ہم نے کرنا کوئی نہیں، ہم نے کرنا نہیں ہے. یعنی پتہ سب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور مانتے بھی ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، لیکن پھر جب کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ دینی ہے، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ ہاں پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ہم نے پتہ ہے کہ ہمیں زیادہ بتاؤ مت، ہمیں پتہ ہے کہ دیا ہے تو کیا کریں پھر. ٹھیک ہے، لیکن کرتے نہیں ہیں. تو یہ جو بیہیویئر ہے کہ جاننا بھی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور پھر جو ہے اس کو نہ کرنا، یہ مسلمانوں کا بیہیویئر نہیں ہے. مسلمان کیسا ہوتا ہے کہ جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ کسی بات کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو وہ کر لیتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے سنا اور میں نے اطاعت کی، میں نے کر لیا. ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن ہم اس کی کوشش کرتے ہیں، اپنی طرف سے ہم پوری کوشش ضرور کرتے ہیں جو بھی حکم ہمیں ملے اس کو پورا کرنے کی. ٹھیک ہے، تو ایمان جو ہے وہ صرف زبانی کہہ دینے کا نام نہیں ہوتا، بلکہ اطاعت کرنے کا نام ہے، اوبیڈینس کا نام ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو اطاعت کا لفظ ہے یہ کس سے ہے؟ طا و عین اس کا جو ہے وہ روٹ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے خوشی سے کوئی بات ماننا. ٹھیک ہے، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ جو ہے وہ اٹھے ہیں نماز کے لیے اور آپ بری سی شکل بنا کے کہ او ہو یہ کیا نماز پڑھنی پڑ رہی ہے، یا اپنے آپ کو زکوٰۃ نکالنی پڑ رہی ہے، تو آپ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہم پہ جو ہے نا ایک عجیب سا ٹیکس لگا ہوا ہے کہ گولڈ خریدو تو اس پہ بھی زکوٰۃ دو. تو یہ نہیں. اطاعت کسے کہتے ہیں؟ کہ خوشی خوشی کام کرنا، کہ میرا یہ مال ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے غریبوں کا حق رکھا ہے تو میں اس کو دے رہا ہوں، اور اس پہ خوش ہونا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی یہ اطاعت کی ہے، اس کو کہتے ہیں اطاعت. ٹھیک ہے، تو اب یہ 2 طرح کے بیہیویئر ہیں، ایک وہ جو پچھلی قوموں کا تھا اور ایک وہ جو ہمیں کرنے کو کہا گیا ہے اور جو صحابہ نے کہا. یہاں جن کی بات ہو رہی ہے وہ کون تھے؟ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے، اور وہ ان کا یہی طریقہ کار تھا کہ جب وہ سن لیتے تھے کہ کوئی حکم آ گیا ہے تو وہ اسے کر دیتے تھے. اس معاشرے میں شراب پینا بالکل عام تھا، یعنی اتنا عام تھا کہ مطلب ہر وقت جو ہے وہاں پہ شراب چلتی تھی. اور پھر کچھ آیات نازل ہوئیں جس میں شراب کے نقصانات بتائے گئے، اور پھر آیت نازل ہوئی جس میں اس کو حرام قرار دے دیا گیا. تو انہوں نے اسی وقت جتنی بھی بوتلیں، جتنی بھی شراب تھی مدینہ میں، وہ سب کی سب بہا دی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اچھا یہ والا جو سٹاک ہے یہ ختم کریں گے اور پھر ہم جو ہے اس کے بعد اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں گے، نہیں، انہوں نے وہ سب کا سب بہا دیا. ٹھیک ہے، تو اسی طرح جیسے ہی کوئی حکم آتا تھا وہ فوراً اس پر عمل کر دیتے تھے. ٹھیک ہے، وہ سوچتے نہیں تھے کہ اچھا کریں گے، اچھا کوشش کریں گے، نہیں، وہ اس کو کر جاتے تھے. تو مسلمانوں سے یہی ایکسپیکٹڈ ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم ان دونوں میں سے کون سی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اس کے بعد انہوں نے اور کیا کہا؟ انہوں نے کہا غفرانک. ٹھیک ہے، غفرانک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ جیسے مغفرت ہوتا ہے، بخشش مانگنا. ٹھیک ہے، اور اس کے اینڈ میں جو کاف ہے وہ ہے تیری، یعنی کہ غفرانک کا کیا مطلب ہوا؟ تیری بخشش.
ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم تیری بخشش مانگتے ہیں، لیکن ایک بہت ہی چھوٹے سے ایک ہی ورڈ کے اندر یہ پوری بات کر دی گئی۔ اس کا ہم اردو میں جب ترجمہ کریں گے تو ہم کیا کہیں گے کہ ہم تیری بخشش چاہتے ہیں، لیکن عربی میں آپ دیکھیں تو ایک بہت ہی چھوٹا سا، ایک جامع سا، ایک کمپریہنسو سا ورڈ ہے، غفرانک۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی جیسے ہم کہتے ہیں استغفر اللہ۔ ٹھیک ہے، تو یعنی کہ ہم بخشش چاہتے ہیں اللہ کی، تو اسی طرح سے یہ ہے غفرانک۔ تو جب یہ زیادہ لفظ جو ہیں وہ قرآن مجید میں آپ کو اسی طرح سے جامع الفاظ ملیں گے کہ کم ورڈز کے اندر زیادہ بات جو ہے وہ پہنچا دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی جو ہے وہ یعنی یہ سب کچھ ماننے کے بعد، ایمان لانے کے بعد، اور پھر اطاعت کرنے کے بعد کہ ہم نے سن لیا اور اطاعت کی، اس کے باوجود بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تیری بخشش مانگتے ہیں۔ یعنی وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے تو چلو اطاعت کر لی تو بس اب ہم تو جو ہے وہ بہت ہی زیادہ سپیریئر ہو گئے ہیں، بہت ہی زیادہ نیک ہو گئے ہیں، اب ہمیں تو بخشش مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تو فور شور جو ہے وہ جنت میں ہی جانا ہے۔ یہ نہیں کہتے، بلکہ وہ پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں اور وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں، فارگیونیس مانگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مومن جو ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے کہ وہ سارے کام کر کے بھی، اپنی طرف سے پوری نیکیاں کر کے بھی وہ ڈرتا ہے، پھر بھی وہ یہ احساس رکھتا ہے دل میں کہ میں کچھ نہیں کر سکا، مجھے اس سے زیادہ کرنا چاہیے تھا، میں نے حق ادا نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بھی حالانکہ کوئی جو ہے وہ گناہ نہیں کرتے تھے، وہ معصوم تھے، یعنی انبیاء جو ہیں وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ 70 سے زیادہ بار ایک دن کے اندر استغفار کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو مسلمان جو ہے وہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور بخشش طلب کرتے ہیں، اور ایسا وہ کیوں کرتے ہیں؟ ربنا وإلیک المصیر، اور تیری ہی طرف پلٹنا ہے، تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ تو کیونکہ ہم سب نے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف جو ہے وہ واپس جانا ہے، اور پھر ہمارے اعمال کا جو ہے وہ حساب ہونا ہی ہونا ہے، تو اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کی بخشش طلب کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم سب سے کمی کوتاہی ہوتی ہے، جتنی بھی ہم کوشش کریں اس کے باوجود گناہ ہوتے ہیں، تو اپنی طرف سے پوری کوشش کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ معافی مانگنی ہے اپنے گناہوں کی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سب نے اسی کی طرف ہی لوٹنا ہے، اور یہ صرف آخرت کے لیے نہیں بلکہ دنیا میں بھی جب بھی مشکل ہو، پریشانی ہو، ٹینشن ہو، غم ہو، تو کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہی رجوع کرنا ہے، اسی سے دعائیں مانگنی ہے، کیونکہ مسئلوں کا حل اور پریشانیوں کو جو دور کرنے کی طاقت ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہی پاس ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہماری آیت 285 ہو گئی، اب انشاءاللہ ہم آیت 286 کریں گے۔